پاکستان کا برادر ملک افغانستان 6 دہائیوں سے زائد عرصے تک نہ ختم ہونے والی عدم استحکام، افراتفری کی پابندیوں اور خوفناک جنگوں کی زد میں تھا جو مغرب اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ افغانستان اپنے طور پر اور بین الاقوامی امداد سے ایک حقیقی معیشت اور انفراسٹرکچر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پچھلی 5.5 دہائیوں میں سے زیادہ تر افغان انتہائی غریب تھے اور ملک کے پاس پکی سڑکیں، پینے کا صاف پانی، کھیتی باڑی کے لیے آبپاشی کے نیٹ ورکس، بجلی، انٹرنیٹ، انڈسٹریز اور باقی ضرورتی اشیاء بھی موجود نہیں تھیں جو کہ آس پاس کے ممالک اور دنیا بھر میں آسانی سے میسر تھیں۔ اتنے سخت حالات میں بھی افغان عوام نے گزارا کیا، لیکن اس وقت طالبان کے انڈر افغانستان میں نئے آغاز کا سلسلہ شروع ہے اور ان کے بہت سارے اہداف میں سے ایک میگا پروجیکٹس ہیں جو افغان عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں، جس میں بہتر تنخواہ کے ساتھ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم ملازمتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت ان کے پاس سب کچھ دستیاب ہے، لیکن 60% سے زیادہ آبادی بامشکل کھانا خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ یا تو بے روزگار ہیں یا ان کے پاس افغانستان کی کرنسی ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر افغان عوام بارٹر سسٹم پر چلتی ہے اور وہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتی ہے، مگر اس کی وجہ سے عوام بہت ساری اشیاء سے محروم رہ جاتی ہے اور لوگوں کی محنت کے بدلے انہیں ان کی من پسند اشیاء نہیں مل سکتی۔ آئیے آج ہم افغانستان کے کچھ میگا پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو افغان گورنمنٹ نے افغان عوام کی سہولت کے لیے ڈیزائن کیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 2008 میں افغان دارالحکومت کابل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، حالانکہ یہ شاید پورے ملک کا واحد ترقی یافتہ شہر تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں اس شہر کی آبادی 7 لاکھ تھی، لیکن 2001 میں ملک پر امریکی حملے اور اس کے بعد کے 20 سالوں کی افراتفری اور بدامنی نے 30 لاکھ سے زیادہ داخلی پناہ گزینوں کو کابل منتقل کرنے پر مجبور کیا، جس نے زیادہ ہجوم کی وجہ سے اسے تقریباً ناقابل رہائش بنا دیا اور نئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر زور دینا اب ناگزیر تھا۔ اگرچہ 2008 میں کابل نیو سٹی پروجیکٹ کا آغاز $15 بلین کی تخمینی لاگت سے کیا گیا تھا، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ اس وقت کی کرپٹ گورنمنٹ تھی۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ نے 2023 کے ختم ہونے سے پہلے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے اس کا بلو پرنٹ فائنل کر لیا ہے اور اس نیو سٹی کی زمین لاکھوں خاندانوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ پانی، بجلی، سیوریج اور روڈ ورکس زیر تعمیر ہیں، لیکن فنڈنگ کم ہے۔ تاہم حکومت نے اگست 2023 میں خاور کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ 30 لاکھ افراد کے لیے مکانات اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کابل نیو سٹی کی 40,000 ہیکٹر سائٹ کابل کے شمالی حصے میں واقع ہیں۔ یہ شہر دیساب ڈسٹرکٹ میں واقع ہوگا اور اس میں کچھ علاقے شکردرہ، کالا خان، کارا باغ اور استلاف بھی شامل ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملازمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔ کچھ تخمینوں کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں تقریباً 12 لاکھ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کو ایک فرانسیسی ادارے آرکیٹیکچر اسٹوڈیو نے ڈیزائن کیا اور یہ اندازہ ہے کہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس اربن میگا پروجیکٹ کا فریم ورک پائیدار ترقی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، جس میں قدرتی وسائل کا تحفظ، تعلیم اور روزگار تک رسائی، پینے کا صاف پانی اور توانائی کی فراہمی شامل ہیں۔ جیسے ہی لوگ نئے ترقی یافتہ اور پائیدار شہر میں منتقل ہونا شروع کر دیں گے، کابل کے مرکز میں بحالی کا ایک منصوبہ بھی شروع ہو جائے گا۔ افغان حکومت نے کابل نیو سٹی ڈیولپمنٹ کے انڈیپینڈنٹ بورڈ کے ذریعے اس منصوبے میں غیر ملکی نجی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جس سے اس پروجیکٹ کو مزید وسعت ملے گی اور نیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم اگلی ویڈیو میں افغانستان کے اگلے میگا پروجیکٹ کا ذکر کریں گے جو دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل دریا ہے، تو آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔